اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات۔ صاحبان علم و عرفان و اسلام و ایمان، کل تک جو گفتگو تقریر کی پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ رسول پاک آیت تطہیر کے نزول کے بعد بمطابق تفسیر در منصور 40 دن برابر، اور کچھ تفسیروں میں ہے کہ 6 مہینے، کچھ تفاسیر میں ہے 9 مہینے، اور کچھ تفاسیر میں 8 ماہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ اختلافات تاریخ کے باوجود یہ تاریخ تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے کہ کم از کم 40 دن برابر نماز صبح کے بعد اپنے پیارے پیارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ علم کے در پر کھڑے ہوتے رہے، اور اس آیت کو ہمارا طٰہٰ رسول، طیب و اطیب رسول، طاہر و اطہر رسول، پاک و پاکیزہ رسول اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ تلاوت فرماتے رہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چلیے آگے ادھر۔ اب آج کی گفتگو میں میں آغاز یہاں سے لے رہا ہوں کہ اس گھر کا مقام عظمت کیا ہے، جس گھر کے دروازے پر رسول پاک میں اپنے اصحاب کرام کے ٹھہر کر
اس آیت کی تلاوت فرماتے رہے تو اللہ نے اس گھر کی عظمت کو اور اس کی فضل و فضیلت کو اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ کس طرح بیان فرمایا ہے۔ تو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ النور کی، آیت نمبر 36 ہے، جس کی میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فی بیوت، جن گھروں کا ذکر پچھلی آیات میں ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ گھر فی بیوت، ان گھروں میں قندیل روشن ہے، اور ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، کہ اللہ کی طرف سے یہ اذن حاصل ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے۔ یعنی یہ گھر وہ گھر ہیں کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے۔ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کی تسبیح جاری و ساری رہتی ہے۔ یعنی ان گھروں کی دیواروں کو گرا کر ان گھروں کو زمین کی سطح کے برابر نہیں کرنا۔ یعنی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یعنی یہ وہ گھر ہیں کہ جن گھروں کے متعلق وہ بے گھر یہ حکم دے رہا ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے۔ کیا مقصد؟ کہ ان گھروں کی دیواروں کو گرا کر ان کو زمین کی سطح کے برابر نہیں کرنا، بلکہ ان کو زمین کی پستی کے برابر کرنے کی بجائے ہر حالت میں انہیں بلند رکھنا ہے۔ اور اگر ان گھروں کو پہچاننا چاہو تو علامت ہم بتا دیتے ہیں کہ ان گھروں سے جب بھی آواز سنو گے یا تسبیح کی آواز آئے گی یا اللہ کے ذکر کی آواز آئے گی۔ یا رسول اللہ لبیت علی و فاطمہ، حضرت علی اور سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ اللہ اللہ، کتنا بڑا احسان ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورے مسلمانوں تک پر قیامت تک کے لیے کہ انہوں نے وضاحت طلب کر کے بتا دیا تاکہ حقیقتیں روز روشن کی طرح ہمیشہ واضح رہے۔ ایک لفظ دو لفظ کہتا ہوں پھر میں رسول کا فرمان عرض کرتا ہوں۔ بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میرے واجب القدر صاحبان اسلام، پورے مدینے میں صرف علی و بطول کا گھر تو نہیں تھا، رسول پاک کی فضل و فضیلت کا منہ بولتا قصیدہ ہے، کیونکہ علی و فاطمہ، حسین و حسن کی اصل رسول ہیں۔ میں فکرہ پھر دے رہا ہوں، جتنی تعریف علی کی جائے، سیدہ کی جائے، حسنین کی جائے، اصل تعریف لوٹتی ہے رسول کی طرف، کیونکہ شجرۃ الطیبہ کی جڑ رسول ہے۔ اسی لیے مجھے عرض کرنا پڑا ہے کہ یہ آیت اصل میں نعت ہے، قصیدہ ہے عظمت رسول کا، کہ جس کے علی کا یہ مقام ہے، جس کی فاطمہ کی یہ منزلت ہے،
جس کے گود کے پالوں کی یہ عظمت ہے تو اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اسی سلسلے میں اب سورہ الزخرف کی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر 45 ہے۔ وہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرا حبیب ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے ہم نے رسول بنا کے بھیجے ہیں، ان سے سوال کر کہ کس عہد پر، کس وعدے پر، کس بنیاد پر وہ تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب یہ تو آپ پر ظاہر ہے، آغوش مادر سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی نہ مکہ میں آیا ہے ہمارے رسول کے زمانے میں، بات کی تاریخ کو میں ابھی نہیں لیتا، نہ مدینے میں پہنچا ہے، نہ کسی غزوہ میں آیا ہے، نہ کسی مقام پر رسول تک پہنچا ہے۔ جب کوئی نبی رسول کے سامنے آیا ہی نہیں تو پھر اللہ فرما کیا رہا ہے وَاسْأَلْ، ان سے سوال کر۔ سوال تو کیا جاتا ہے اس سے جو سامنے موجود ہو۔ جب کوئی نبی آیا ہی نہیں رسول کے سامنے تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان رسولوں سے سوال کر۔ تو رسول نے یہ سوال کہاں کیا؟ کیونکہ صیغہ امر ہے، میں پھر یہاں پر چند کتب کے نام لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول سے کہا گیا کہ ان رسولوں سے سوال کر تو رسول پاک نے سوال کیا تو کہاں کیا؟ پہلے میں کتابوں کے نام لیتا ہوں، پھر میں اس طرف رخ کرتا ہوں کہ سوال کہاں کیا۔ ان کتابوں میں سے پہلی کتاب جو ہے جو مکمل طور پر اس کی تشریح اور تفسیر بیان کر رہی ہے، اس کتاب میں پہلی کتاب ہے شواہد التنزیل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156۔ دوسری کتاب ہے فرائض الصمتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81۔ تیسری کتاب ہے تاریخ دمشق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چند ایک کتب ہیں جن کے میں پھر نام لے رہا ہوں۔ حضرت علامہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث، ایک علامہ سالبی نے اپنی تفسیر جلد نمبر 8، علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق، اس میں جلد نمبر 42 اسی طرح کفایت الطالب صفحہ نمبر 75، الباب الخامس کتاب جناب المودت جلد نمبر 1، اور باقی کتب میں درج ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں جب شب معراج، جب شب معراج میں چوتھے آسمان پر پہنچا اور اللہ نے تمام انبیاء کو میرے گردا گرد جمع کیا، جب میں انہیں اور ملائکہ کو نماز پڑھا چکا، جب سلام ادا کر چکا، تو میرے رب کی طرف سے آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ تیرا رب فرما رہا ہے وَاسْأَلْ، ان سے سوال کر۔ واہ جی واہ، آپ کی خاموشی۔ وَاسْأَلْ، ان رسولوں سے سوال کر کہ یہ تجھ سے پہلے کس عہد پر، کس وعدے پر یہ رسول نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب میں نے ان سے یہ سوال کیا
کہ اے یا معاشر الرسل، اے گروہ انبیاء اور رسول، تم مجھ سے پہلے کس وعدے پر، کس عہد پر، کس بنیاد پر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہو؟ کالو، تو تمام نبیوں نے مل کر جو مجھے جواب دیا وہ یہی جواب دیا، الا ولایت کا یا محمد و ولایت علی ابن ابی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحہ رک رہا ہوں، ایک کتاب کا پھر حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 179۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے جو رسول نے انبیاء سے کیا ہے اللہ کے حکم پر، ایک سوال وہ ہے جو قیامت کے دن خود اللہ کرے گا۔ ایک سوال یہ ہے جو اللہ کے حکم پر ہمارے رسول نے انبیاء سے کیا ہے، میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ ایک سوال وہ ہے جو قیامت کے دن امت رسول سے خود اللہ کرے گا، جب میرے رسول کی پیاری پیاری امت رحمت للعالمین کی رحمت کے سائے میں اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے اعمال پر ناز کرتے ہوئے جنت کی طرف جانے لگے گی بغیر کسی حیل و حجت کے، ادھر وہ بڑھیں گے، ادھر اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ فو ہم، ملائکہ ان جانے والوں کو روکو، ملائکہ ان جانے والوں کو روکو۔ کیوں روکو؟ انہم مسئولون، ابھی ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ ملائکہ عرض کریں گے یا اللہ ان سے کیا پوچھنا ہے؟ جواب ملے گا روکو، ان سے پوچھنا ہے ان ولایت علی ابن ابی۔ سے یہ سوال کیا کہ اے یا معاشر الرسل، اے گروہ انبیاء اور رسول، تم مجھ سے پہلے کس وعدے پر، کس عہد پر، کس بنیاد پر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہو؟ کالو، تو تمام نبیوں نے مل کر جو مجھے جواب دیا وہ یہی جواب دیا، الا ولایت کا یا محمد و ولایت علی ابن ابی۔ تو اب پھر یہ آیت جیسی میں نے پہلے عرض کیا ہے پہلی آیت کے متعلق کہ وہ رسول پاک کی فضیلتوں کی ایک نعت ہے، عظمتوں کا ایک قصیدہ ہے، کیونکہ جتنی اہل بیت کی تعریف ہوگی وہ اصل میں تعریف ہے، فضیلت ہے ہمارے رسول پاک کی۔ تو اسی طرح یہ حدیث، یہ آیت بھی کہ ان سے سوال ہوگا ان ولایت علی ابن ابی طالب، جب علی کی ولایت کے سوال کے بغیر اللہ کسی کو جنت میں نہیں جانے دے گا تو جو ختم النبوت کا منکر بن جائے گا، ہائے ہائے ہائے، جو میرے نبی کی، میرے رسول کی ختم نبوت کا انکار کر دے، جو آپ کو خاتم النبیین نہ مانے یا آپ کی تعظیم و تقریب کا انکار کر دے، پھر وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ نہ، اللہ جنت کا خالق ہے، محمد جنت کا مالک ہے۔ نہیں صاحبان آپ خاموش رہ گئے، اللہ جنت کا خالق ہے، ہمارا رسول جنت کا مالک ہے، اور علی قاسم الجنت ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، حسین و حسن جمانان جنت کے کالمی سردار تھے، آج بھی
لیجئے میرے معظم مکرم سامعین، پہلی آیت میں نے عرض کی ہے وَاسْأَلْ، جس سے ثابت ہو رہا ہے ہمارا نبی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یہ ہے نمبر ایک دلیل کہ ہمارے رسول پاک سب سے افضل ہیں۔ کوئی میرا بزرگ، میرا عزیز، میرا بھائی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ رب اکبر کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، ہم علی کو جو کچھ مانتے ہیں نبی کے بعد مانتے ہیں۔ ہم علی کو ذاتاً و صفاتاً بے شک علی مانتے ہیں، لیکن از خود نہیں مانتے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو، جو رسول نے منوایا ہے ہم وہی مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلی بیان کیا، دوسری، یہ دونوں آیات ثابت کر رہی ہیں کہ ہمارا نبی افضل الانبیاء ہے۔ اب میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، آیت میثاق، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 81 اینڈ 82، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان آیات کو کہا جاتا ہے آیات عہد، آیات وعدہ، آیات میثاق۔ عالم زر میں اللہ نے جسے جسے نبی بنا کے بھیجنا تھا ان تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تمہارے بعد آئے گا ایک رسول، کیا اس رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ میں چپ کر گئے۔ جو بہت عرصے سے مجھے سن رہے ہیں انہیں شاید یاد آ جائے گا کہ کسی نہ کسی تقریر میں پیکھے بال میں یہ نقطہ بیان کر چکا ہوں کہ کیا تم اس آنے والے رسول پر اے گروہ انبیاء ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ پہلے انبیاء سے وعدہ لیا رسول پر ایمان لانے کا، پھر وعدہ لیا رسول کی مدد کرنے کا۔ یا اللہ پہلے وعدہ لے لیتا مدد کرنے کا اور پھر وعدہ لے لیتا ایمان لانے کا۔ کہا پگلے یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرے محمد کا مددگار وہی ہو سکتا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا تم اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے مل کر اقرار کیا کہ ہم اس آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جواب ملا آپس میں اس وعدے کے گواہ بنو اور میں بھی تمہارے اوپر اس وعدے پر گواہ بنتا ہوں۔ تو اب رسول پاک کی نبوت اور رسالت کا وعدہ لیا اللہ نے کس سے؟ انبیاء سے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے گروہ انبیاء، اے آدم یہ تصور نہ کرنا کہ میں صفی اللہ ہوں، اے آدم نوح یہ نہ سوچنا کہ میں نجی اللہ ہوں، اے ابراہیم اس خیال میں نہ رہ جانا کہ میں خلیل اللہ ہوں، اے موسیٰ کبھی بھی اس سوچ میں گم نہ رہنا کہ میں کلیم اللہ ہوں، اے عیسیٰ اس گھمنڈ میں نہ رہ جانا کہ میں روح اللہ ہوں۔ جو کچھ ہو محمد کے صدقے میں ہو۔ نہیں صاحب نہیں، عاشقان نبوت اور رسالت مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود پڑھیے گا، صلوات۔
شان نبوت اور رسالت پر اسی طرح ساتھ دیا کرے جیسے باقی موضوعات پر۔ الحمدللہ، کیونکہ آپ سب شب نبوت کے پروانے ہیں۔ ہم جو کچھ ہے رسول کی جوتیوں کے خاک کے ذروں کے خیرات میں بنے ہیں۔ جو کچھ ہوئے انبیاء، جو مل کر یا جو ہے گروہ انبیاء، جو تمہیں مقام نبوت اور رسالت حاصل ہے وہ میرے محبوب کے صدقے میں ہے، میرے حبیب کی خیرات میں ہے۔ تو دیکھو، اگر تم میں سے کوئی اس کی نبوت پر ایمان لانے کے بعد، اس کی مدد کا عہد کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نبی نہیں رہے گا۔ کیا مقام عظمت مصطفیٰ ہے، وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کا شمار پھر نبیوں میں نہیں ہوگا، اس کا شمار فاسقین میں ہوگا۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، دو لفظ میں بھی ادا کر دوں۔ یہ ہے با اعتبار لغت، یہ ہے کمان۔ کمان میں ہے تیر۔ جب تیر انداز اپنی کمان سے تیر کو رہا کرتا ہے، یعنی چھوڑتا ہے، اس چھوڑے ہوئے تیر کو کہتے ہیں فاسق۔ یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا جو نکلنے کے بعد پھر واپس نہیں آ سکتا۔ آئیے قبلہ تشریف لائیے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ خیریت سے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ یہ میرا عزیز بڑی دور سے تشریف لایا ہے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم میں سے کوئی نبی میرے محمد کی نبوت پر ایمان لانے کے بعد اپنے وعدے سے پھر گیا تو پھر وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ وہ فاسق بن جائے گا۔ اب کتنا مقام عظمت ہے میرے مصطفیٰ کا کہ کوئی نبی رہتا ہی نہیں جب تک اس کا امتی نہ ہو۔ تو کتنا مقام فخر ہے ہمارے لیے کہ نبی بھی میرے نبی کے امتی، اور ہم بھی ہمارے نبی کے امتی۔ یعنی اللہ تو ہمیں کھڑا کر رہا ہے نبیوں کے ساتھ، نہیں دیتا اگلا فکرہ نہیں دیتا جب تک آپ نہیں بولیں گے۔ کتنا مقام عظمت ہے ہمارے رسول کا کہ اس کی نبوت کا کلمہ پڑھنے کی خیرات میں اللہ ہمیں مقام دے رہا ہے انبیاء کی سب میں کہ وہ بھی محمد کے امتی اور ہم بھی محمد کے امتی۔ تو سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی محمد کے امتی کو مسلمان ہوتے ہوئے کافر کہہ رہا ہے تو آئیے اس عظمت کی طرف جو رسول کی خیرات میں محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ ہمارا نبی ہر نبی سے اس آیت میثاق کے تحت افضل، یہ ہے تیسری دلیل۔ اب میں دے رہا ہوں چوتھی دلیل۔ اب یہ آیت ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرا محبوب وہ وقت کیسا روح پرور وقت ہوگا جب ہر امت کا ایک گواہ یعنی نبی ہم اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے اور تجھے ہر گواہ پر گواہ بنا کر، ہر گواہ پر یعنی ہر نبی پر گواہ بنا کر تجھے ہم اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو کیا مقام عظمت رسول ہے کہ ہر نبی گواہ ہے اپنی امت کے لیے،
اور ہمارا نبی گواہ ہے ہر نبی پر، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہمارا نبی عینی گواہ ہے، یعنی جب کوئی نبی بن رہا تھا ہمارا نبی دیکھ رہا۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ میں ان آیات کے تسلسل سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا نبی ہر نبی سے افضل ہے۔ تشریح میں نہیں کر رہا چونکہ وقت نہیں ہے، دیجئے میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ سورہ نمبر 7 الاعراف آیت نمبر 158، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قل، میرا حبیب ان سے کہہ دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں خاص ٹولے کے لیے یا گروہ کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا۔ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے نبوت کا تاج سر پر سجا کے آیا ہوں۔ تو اس جمیعہ میں کل انبیاء شامل، تو جس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہمارا نبی افضل الانبیاء ہیں۔ اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 21 کی یہ آیت نمبر 107 ہے، انبیاء آیت کا، سورت کا نام ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ میں ترجمہ پھر کروں گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا، الا مگر رحمتاً للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر، جس کا بھیجا جانا رحمت ہے، اس کا اپنا وجود ذیجیت کیا ہوگا؟ تو اس سے واضح ہو گیا اس آیت سے کہ ہمارے رسول پاک افضل الانبیاء تھے، افضل الانبیاء ہیں اور افضل الانبیاء رہیں گے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ نمبر 33 کی، 33 کی، آیت نمبر ہے 6 سورہ الاحزاب کی، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی تمام مومنین پر حق کے ملکیت رکھتا ہے، یعنی ہمارا رسول جس قدر مومنین ہیں ان سب پر حق کے ملکیت رکھتا ہے، کوئی مومن اس حکم سے خارج نہیں ہے۔ تو جب ہر مومن پر ہمارا رسول حق کے ملکیت رکھتا ہے تو آئیے سورہ الصافات کی طرف، آیت نمبر 81، حضرت نوح کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انہ من عبادنا المؤمنین، نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے۔ ذہنوں میں ہے نا کہ ہمارا نبی ہر مومن پر حق ملکیت رکھتا ہے، یعنی افضل ہے۔ یہ ہے ایک آیت سورہ ابراہیم کی، جناب دوسری آیت یہی سورہ الصافات کی، حضرت ابراہیم کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے۔ ہمارا رسول حق کے ملکیت رکھتا ہے لہذا افضل ہوا۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے جناب موسیٰ اور ہارون کے متعلق، انہما من عبادنا المؤمنین، کہ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں کے دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے دو مومن بندے ہیں۔ تو کل انبیاء کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مومن، اور ہمارا نبی کون ہے؟ النبی اولیٰ بالمومنین، تمام مومنین پر ہمارا نبی حق کے ملکیت رکھتا ہے، یعنی ہر نبی سے
ہمارا نبی افضل ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ بالنبوہ اور یہ ہے ہمارا ایمان کہ ہمارا نبی ہر نبی سے افضل ہے، لیکن ہمارے نبی کے بعد کائنات کے ہر فرد سے افضل کون ہے؟ نہیں صاحب نہیں، مل کر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی گھرانے اہل بیت رسول ہے کہ جو اسلام کی عظمت کو بقا دینے کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ جس طرح حسین عالم زر میں وعدہ کر چکے تھے، اسی طرح شریکت الحسین عالم زر میں اسلام کو بچانے کا وعدہ کر چکی تھی۔ سن 6 ہجری ماہ شعبان پہلا ہفتہ بطول کی آغوش میں چھوٹی بطول جلوہ فگن ہوئی۔ قبلہ حضرت علامہ صاحب علامہ عباس عزیزی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور میں چونکہ اب ٹائم نہیں ہے میں مختصر لفظوں میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ آیت اللہ علامہ عباس عزیزی یہ واقعہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے سیدہ آغوش مادر کی زینت بنی، بی بی کا رونا رک نہ سکا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، جیتے رہو سلامت رہو۔ آغوش مادر میں آتے ہی سیدہ نے رونا شروع کیا۔ جب بی بی زاروں قطار رو رہی تھی، سیدہ بار بار بیٹی کا سر چوم کر فرما رہی تھی، اس کو تی یا بنتی، میری بیٹی اب تو تم ماں کی گود میں ہے، اب تو رونا بند کر دے۔ سیدہ کا رونا بند نہیں ہوا۔ کہا فضا ابو الحسن کو بلا کے لے آؤ۔ میرے مولا علی آئے، سیدہ بچی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں مولا جب سے آئی ہے برابر رو رہی ہے، اس کا رونا بند نہیں ہو رہا۔ علی نے ہاتھوں پہ لیا، سر چوما، ہاتھ چومے، کلائیاں چومی، نہ رونے والا علی رو پڑا۔ اللہ اتنا روئے کہ علی کے آنسو داڑھی سے گزر کر زمین پہ گرنے لگے۔ کہا مولا آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا بطول جس وقت کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں، وہ وقت میرے آنسوؤں کو رکنے نہیں دے رہا۔ ہاتھوں پر رکھ کر کہا اس کو تھی یا بنتی، میری بیٹی چپ کر جا۔ بی بی کا رونا اور بڑھا۔ علی فرماتے ہیں بہن فضا جا رسول پاک کو بلا کے لے آ۔ رسول پاک تشریف لائے، علی و فاطمہ نے بچی کو آگے بڑھایا۔ حضور یہ بچی جب سے آئی ہے اس کا گریہ بند نہیں ہو رہا، رونا بند نہیں ہو رہا۔ کائنات کا رسول جھکتے جھکتے زینب پر جھک گئے، بیٹی کا بوسہ لیا، روتے روتے رسول کی ہچکی بن گئی۔ علی و بطول عرض کرتے ہیں مولا آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا آنے والا وقت مجھے رلا رہا ہے۔ بیٹی چپ کر جا۔ بی بی کا رونا اور بڑھا۔ حسن آگے بڑھے، چھوٹے سے ہاتھ بہن پر رکھ کر کہا اس کو تی یا اختی، میری بہن رونا بند کر۔ بی بی کا پھر بھی رونا بند نہیں ہوا۔ اب رسول فرماتے ہیں بطول میرے حسین کو بولا۔
صاحبان غم صاحبان عذاب 2 سال کا حسین چلتے چلتے بہن کے قریب آیا، روتی ہوئی بہن کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہا اس کو تھی یا اختی میری بہن چپ کر جا۔ بی بی نے آنکھیں کھول کر حسین کو دیکھا، دیکھتے ہی رونے کی آواز اور بلند ہو گئی۔ جب بھائی کے ہاتھوں پر بلند آواز سے روئی، 2 سال کا حسین بہن پہ جھکا، کان پر منہ رکھ کر کہتے ہیں بہن آج میرے کہنے پہ تو رونا بند کر، میں حسین وعدہ کرتا ہوں اگر کبھی مجھے روتا دیکھ کر تو کہے گی حسین رونا بند کر تو میں تیرے کہنے پر رونا بند کر دوں گا۔ بہن بھائی کے درمیان وعدہ ہو گیا۔ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حسن کا نام بھی آپ نے رکھا، حسین کا نام بھی آپ نے رکھا، اس شہزادی کا نام رو کر کہتے ہیں اس کا نام ہے زینب۔ زینب کے معنی کیا ہے؟ کہا یہی جاتا ہے زینو اب باپ کی زینت، قبلہ کتاب کا نام سید ہو تو نہ زینب، میں وہاں سے لے کے یہ معنی پڑھ رہا ہوں کہ یہ زینب اصل میں عربی کا لفظ نہیں، مضاف مضاف الیہ نہیں، یہ ہے عبرانی زبان کا لفظ، اس کے معنی ہے ہمیشہ رونے والی۔ کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ جب سے دنیا میں آئی رونے لگی، اور آج بھی پردے داروں میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ بہن بھائی کے درمیان وعدہ ہو گیا تھا، بی بی نے رونا بند کر دیا، لیکن ہائے جب شام کے بازار میں، خونی بازار میں جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا، سارا دن بیویاں بازاروں میں چل چل کر جب تھک گئی، پاؤں پر برہم آ گئے، ظالموں کی ظالمہ عورتیں اشارہ کر کے کہتی رہی یہ خارجی کی بڑی بہن ہے، یہ چھوٹی بہن ہے، یہ فلاں بیٹی ہے، یہ فلاں بیٹی ہے، انہیں پتھر مارو۔ اتنے پتھر برسے کہ باب الساعات کے سامنے سیدہ زینب قدم نہ اٹھا سکی، بی بی رک گئی۔ جب قدم نہ اٹھا، اب واسطہ بی بی سیدہ کا مجھے معاف کر دینا، زجر بن قیس نے وہ رسی جس کا کونا اس کے ہاتھ میں تھا، گوشہ ہاتھ میں تھا، زور سے کھینچی، جیسے رسی کھینچی 18 بھائیوں کی بہن عباس کی آقا دادی ثانیہ زہرا منہ کے بل زمین پر گری، جیسے زمین پر بی بی گری، اس نے پھر رسی کھینچی، جب سیدہ نہ اٹھ سکی تو اس نے تازیانہ سنبھالا۔ اب جو بی بی نے حسین کی طرف دیکھا، زہرا کا لال رو رہا تھا، فرمایا غریب الزہرا، مظلوم الزہرا، اپنا رونا بند کر، اپنا وعدہ پورا کر۔ حسین میں نے تجھے ذبح ہوتے دیکھا، آنکھیں کھول، مجھے دربار